السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10واں سبق ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ: ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس بات پر کہ تمام خیر و شر اللہ کی طرف سے مقدر ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تشہد: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ اللہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ شرائط نماز یعنی جن کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ شرائط نماز 7 ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4 ستر کا چھپانا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا۔ نمبر 7 نیت کرنا۔ 4 مشہور کتابیں کون کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کیا تورات، زبور، انجیل اپنی اصلی شکل میں موجود ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا۔ اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ ایسا شخص کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔